لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو میں نے سورۃ الملک کی پہلی آیت کی تلاوت کی. پروردگار عالم اس سورت کی پہلی دو آیتوں میں فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ جس نے موت کو پیدا کیا،
جس نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تمہاری آزمائش کر سکے، تمہارا امتحان لے سکے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے، عمل کے حساب سے کون بہتر ہے، کون اچھا ہے، تاکہ میں اس کو اپنی جنت میں ڈال سکوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ذاریات کی وہ مشہور آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں ہی کو نہیں، جنات کو بھی نہیں پیدا کیا، اگرچہ پیدا کیا تو صرف ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ ایک واحد مقصد پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. حاضرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، قرآن مجید میں رب خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کی جو نعمتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو نعمتیں، ہر قسم کی نعمت کو آپ گن لیجئے، آپ دیکھ لیجئے. اللہ نے کہا آسمان سے لے کے زمین تک یہ جو نعمتیں میں نے بنائی ہیں، یہ میں نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. آپ عید الاضحیٰ سے ابھی گزر رہے ہیں ہم لوگ، آپ نے یہ چیز دیکھی کہ جانور عید الاضحیٰ میں بعض اوقات انسان سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دی کہ اس کے قربانی کے جانور کے حجم کے، یعنی اس کے سائز کے بڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جانور کو انسان کے ماتحت بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَسَخَّرْنَا، ہم نے دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. وجہ کیا ہے کہ تم ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کرو. یعنی انسان کے اس دنیا میں صرف انسان ہی نہیں، جو جنات ایک مخلوق ہے، ان جنات کے بھی اس دنیا میں آنے کا، اللہ کے پیدا کرنے کا ایک واحد مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن حاضرین، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم انسان ہیں. انسان یہ گناہوں کا پتلا ہے. انسان اپنی جتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، انسان جی جان لگا دے، اپنی پوری کوشش وہ اس بات میں لگا دے، کر لے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور مجھ سے کوئی گناہ اور غلطیاں سرزد نہ ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم میں کوئی ایسے ہے جو ہاتھ اٹھا کر کے کہہ سکے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ نہیں کہہ سکتے. اور یہ کوئی برائی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے، اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے، اگر کوئی انسان بنی آدم میں اس کا شمار ہوتا ہے، آدم علیہ الصلوات والسلام کی ذریت میں اگر وہ ہے تو اس سے غلطیاں اور خطائیں ہو کر کے رہیں گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہو اور اس سے گناہ نہ ہو. کیا دلیل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ذریت کا ہر ایک غلطی کرے گا، اس سے خطائیں واقع ہوں گی. لیکن حاضرین، اسلام دیکھیے کتنا خوبصورت دین ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے اور فخر سے سینے کو چوڑا کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دین کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا دین دین اسلام ہے. اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے کہ برے لوگوں میں بھی، خطا کاروں میں بھی اچھے وہ ہیں، وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں بھی بہتر وہ ہیں جو اللہ کے رجوع، اللہ کے جانب توبہ کرتے ہیں. حاضرین، آپ نے اشتہار کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ آج کی میری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ کہیں نہ کہیں توبہ سے متعلق ہے. حاضرین، آپ کے گوش گزار اس خطبے میں اس عنوان کے تحت ایک بہت ہی شاندار 3 آیتیں، اور یہ آیت میرے دل کے بڑے قریب ہے. آپ اسے سنیں. مجھے یقین ہے کہ جب اگر کوئی بندہ مومن اپنے دل کی نگاہوں سے اسے سنے گا
تو بغیر محبت کیے ان آیتوں سے رہ نہیں سکتا. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. انہی آیتوں کے تحت میں نے آج کا خطبہ باندھا ہے. پروردگار عالم ان آیتوں میں فرماتے ہیں اے میرے بندو وسارعوا، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف چلو، آؤ نہیں کہا. اللہ کا جملہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا، تیز رفتار سے اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف لپکو، دوڑ لگاؤ، بھاگو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کس چیز کی طرف دوڑ لگانے کو کہا گیا؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف. یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارا داخلہ اللہ کی بنائی اس پیاری جنت میں ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پروردگار کی مغفرت ہم پالیں. اور آپ دیکھیں جب تک اللہ ہم سے ناراض رہے گا وہ کیوں کر ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو تو وہ ہمیں جنت میں ڈالے گا، اللہ داخل نہیں کریں گے. اگر ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم سے ہوا ہے اور ہوا ہی ہے، ہم جانتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی مغفرت طلب کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مغفرت جب حاصل ہوگی، اللہ جب ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا، اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم کو میری مغفرت حاصل ہوگی تو ہی تم جنت الفردوس یا کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو ہی داخل ہو سکتے ہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، ایسی جنت جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی، جس کا حجم، جس کی سائز کیا ہے؟ السماوات والارض، یہ زمین، یہ جو دنیا تم دیکھتے ہو، یہ دنیا ہی نہیں بلکہ زمین اور آسمان، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ تمام کی تمام اس جنت کی سائز ہوگی، اس کا حجم ہوگا. اور صحیح روایت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آخری جنت میں جانے والا جو آدمی ہوگا، وہ شخص جو آخری جنتی ہوگا، یہ جو میں ابھی ذکر کیا حدیث میں، بلکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جنت کا سائز اور اس کا حجم وہ اتنی بڑی ہوگی. کتنی بڑی ہوگی؟ آسمان اور زمین اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ تمام کی تمام پوری جنت اتنی بڑی نہیں ہے. صحیح حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، سوچیں جب آخری جنتی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس سے جو پہلے جانے والے ہوں گے، وہ جنتی جن کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے، ان کا کیا عالم ہوگا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری حدیث سناؤں، لیکن اتنا ضرور ہم جان سکتے ہیں کہ جو شخص آخری میں جنت میں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جب جنت میں بھیجیں گے تو وہ کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں اس میں قدم بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں. یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہنس دیں گے اور پروردگار مسکرانے کے بعد کہے گا میرے بندے جا، تجھ کو میں اتنی بڑی جنت دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو زمین تھی، جو آسمان تھا، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ تھی وہ ساری کی ساری جگہ تجھ ایک اکیلے کو اتنی بڑی جنت میں دے رہا ہوں. یہی تک نہیں، پروردگار اس سے کہیں گے اس کی 1 گنا جنت نہیں، 2 گنا نہیں، 3 نہیں، 10 گنا جنت یہ آخری جنتی کو ملنے والی ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ رب اگر نوازنے پہ آ جائے تو کتنا نوازتا ہے. تو وہ جنت اگر ہمیں چاہیے، اگر وہ جنت کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائیں. اللہ کی مغفرت کو بھیک مانگ کر رب سے مانگیں، ہم اللہ سے طلب کریں. وسارعوا الی مغفرۃ من رب. اچھا یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے کہا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی حاصل کرتے ہیں. اور یہی آیت، اس کے اگلی آیت، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد والی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ متقی کون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں کہ جو حالت خوشی اور حالت اضطرار، یعنی خوشی کے عالم میں
اس حالت میں جب ان کے پاس خوب مال ہو، اور اس حالت میں بھی جب ان کے پاس مال نہ ہو، ان کے پاس دینے کو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ ہے، وہ دیتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اچھی حالت ہو کہ بری حالت، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کو بری حالت میں خرچ کیا ہوا مال اور زیادہ پسند ہے. آپ سوچیں بندے کے پاس نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ارے اللہ تو قدردان ہے. سبحان اللہ. حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور متقی وہ ہیں جنت ان کو ملے گی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ حدیث جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کے اکھاڑے میں اس کو پچھاڑ دے کسی دوسرے پہلوان کو، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. اس کے اندر طاقت ہے کہ سامنے والے کو وہ مار سکتا ہے، اس کو اپنی طاقت دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے غصے کو وہ پی جاتا ہے اور سامنے والے کو معاف کرتا ہے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی سامنے والے سے بدلہ نہیں لیتا اور سامنے والے پہ ظلم نہیں کرتا، اس سے ایک بہت بڑی چیز حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت. بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا یہ ایک صفت، اور لوگوں کو معاف کرنا. بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے اور اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو کیا صرف غصے کی حالت میں انسان بڑا ہو تو ہی معاف کرے گا؟ نہیں، انسان اگر چھوٹا ہے اس کے باوجود بھی وہ چاہے تو اللہ سے جو ہے دعا کر کے سامنے ظالم کو برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے صبر کیا کہ اللہ میں آپ کے لیے صبر کرتا ہوں، آپ مجھے جنت عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی جو ہے اپنی مغفرت اور جنت عطا فرمائیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اگلی آیت آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اللہ کے متقی بندے کون ہیں؟ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے نا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے متقی بندوں سے بھی غلطیاں ہوں گی اور ان سے بعض اوقات فحش کام بھی ہوگا، وہ اس کو کر گزریں گے غلطی سے، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے توبہ کرنے والے بندے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی گندا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر گناہ کر کے وہ ظلم کر لیتے ہیں، گناہ اپنے آپ پر ہو یا سامنے والے پر وہ غلط ہے. او ظلموا انفسهم، جب ان سے اپنے آپ پہ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، فوراً بغیر کسی سوچے سمجھے بالفور اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جانب واپس پلٹ کر لوٹ کے جاتے ہیں. حاضرین، جب ہم توبہ کہتے ہیں تو بہت لوگوں کے، میں خود جب چھوٹا تھا، میں جب پڑھ رہا تھا تو میں توبہ اور استغفار جب کہا جاتا تھا تو میں تھوڑا کنفیوز ہو جایا کرتا تھا، تذبذب کا شکار ہو جاتا اور مجھے معلوم نہیں ہوتا یہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. آپ جانتے ہو بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ توبہ یہ کہتے کسے ہیں آپ جانتے ہوں گے، اور نہیں جانتے تو آج یہ جان کر کے اٹھیں اور عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھیں کہ آج جو چیزیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. توبہ کہتے ہیں، اگر بالکل آسان الفاظ میں کہوں تو واپس اللہ کی جانب لوٹ جانا، یہی توبہ ہے. استغفار اللہ سے معافی طلب کرنا استغفار ہے، اللہ سے معافی مغفرت یہ طلب کرنا، اس کا نام استغفار ہے. توبہ کا معنی ایک بندہ اللہ کے پیدا کرنے کا، یعنی اللہ نے جو بندے کو پیدا کیا، آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ایک واحد مقصد ہے. اب بندہ اس مقصد کو بھول کر کے کسی اور راستے پہ جا رہا ہے، اچانک اس کو یاد آتا ہے، وہ کسی خطبے میں بیٹھتا ہے، وہ کسی درس میں بیٹھتا ہے، کوئی آیت کا ترجمہ یا کوئی آیت اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، یا بیٹھے بیٹھے اچانک
اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. وہ ہوش کے ناخون لیتا ہے, اس کو جب یاد آتا ہے تو بالفور وہ واپس یو ٹرن لیتا ہے, اپنی زندگی کو واپس اللہ کی راہ میں لگانے کا جو ارادہ کرتا ہے, اسی کا نام توبہ ہے. اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں پر اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا, یہ استغفار کہلاتا ہے. یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے جو نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں وہ گناہ پہ اٹل نہیں رہتے, وہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے وہ فوراً اپنے آپ کو چوکنا کرتے ہیں اور فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں. اللہ نے کہا ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, اور اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں اور کون ہے میرے بندو, تمہارا کون ہے جو میرے علاوہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. فاستغفر الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ نے ایک اور بات کہی کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے متقی بندے ہوتے ہیں, وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے, مصر نہیں کرتے, بار بار جانتے بوجھتے کہ یہ گناہ ہے, ان کو معلوم ہے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لاحق ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نیک بندے گناہوں پہ مصر نہیں رہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھی آیت میں فرمایا اولئک, یہ وہ لوگ ہیں. کون؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ مغفرت اور جنت کی طرف بھاگو. چوتھی آیت میں اللہ کہتے ہیں یہی وہ بندے ہیں لہم مغفرۃ, ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے, وجنات, جنت نہیں بلکہ جنتیں ہیں, ایسی جنت کے جہاں پہ ان کے پیروں کے تلے ندیاں بہا دی جائیں گی. کیا حسین منظر ہوگا. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. پروردگار عالم نے آگے کہا خالدین فیہا. آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جب بندے کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے, آپ کے پاس اگر اللہ کرے کہ آپ کو مال ملے اور حلال طریقے سے اللہ ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے, آج اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے یا 10 کروڑ ہے, یہ بات بھی صحیح اور حق ہے کہ ان پیسوں کے ساتھ اس کے پاس ایک اور چیز ہوگی جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں. اس کے پاس یہ فکر ہوگی کہ یہ 10,000 10 کروڑ جو بھی ہو, جو بھی پیسہ ہے, کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اگر اس کے پاس دنیا میں نعمت ہے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت میں جب تم جاؤ گے خالدین فیہا, وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. ارے وہاں تو موت کو بھی کبشیانے کے مینڈھے اور بکرے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا, اب کوئی موت نہیں آئے گی کسی کو. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور کیا ہی خوب خوب وہ پروردگار اپنے بندوں کو جزا دیتا ہے, بندوں کو بدلہ دیتا ہے. حاضرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے. پروردگار عالم توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے, اس کے لیے میں 3 واقعات اپنے ذہن میں رکھ کر کے آیا ہوں. میں آپ کو جتنا وقت مجھے میسر ہوگا اس میں کچھ باتیں بتا کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں اور رات میں دونوں مرتبہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے کیا میرے بندوں میں ایسا کوئی ہے جس نے گناہ کر لیا ہو تو میں اس کے گناہ کو معاف فرماؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کو اپنے بندوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو میں دن میں اس کو معاف فرما دوں, اور دن میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے کیا کہ جو دن میں گناہ کیا ہو تو میں اس کو اس وقت معاف فرما دوں. اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ پروردگار عالم رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. یہ ہم اہل سنہ والجماعہ سلفیوں کا عقیدہ ہے, اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر آ کر کے اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ جس کو میں دوں؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو میں معاف فرماؤں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کے توبہ کو میں قبول فرماؤں؟ حاضرین, بادشاہ خود اپنی رعایا کے پاس آ رہا ہے, ملک خود اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے گناہوں کو میں معاف کروں, جس کے توبہ کو میں قبول کروں؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں؟ بادشاہ خود آ رہا ہے اور بندے سو رہے ہیں. سبحان اللہ, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. حاضرین, توبہ جہاں عبادت ہے, آپ یہ جانیں, ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے, وہیں ہماری ضرورت بھی ہے. آپ سوچیں اگر اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بندہ جب غرغرے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ما لم یغرغر, جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں پہنچتا ہے تب اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. بس اگر وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیا, اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا, حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند. آپ فرعون کا قصہ جانتے ہیں کہ وہ بھی توبہ کی خواہش ظاہر کیا, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ٹھوسی, اب نہیں, موقع ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. حاضرین, اس وقت کے آنے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی, اور حدیث بتاتی ہے ہمیں جو شخص من مات قام قیامته, جو شخص مر گیا, جس کا انتقال ہو گیا, اس کی قیامت سمجھو قائم ہو گئی. تو اس قیامت کے, اس موت کے آنے سے پہلے ہم اللہ سے رجوع کر لیں, ہم اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں, مانگ لیں, اللہ سے معافی کروا لیں اپنے آپ کی. حاضرین, توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے. نبی اکرم, ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ, آپ اس بات پہ غور کیجئے گا, ایک بندہ سفر کے لیے نکلا ہے. اور کب کی بات ہے یہ؟ اس دور کی بات ہے جب نہ ٹرین تھی, جب نہ 2 ویلر 4 ویلر, اور نہ جب کہ پلین اور یہ آسائشیں ہمارے پاس تھیں. یہ اس دور کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں, اور کہتے ہیں ایک بندہ صحرا میں اپنے اونٹ پر ساز و سامان یعنی اپنے تمام چیزوں کو لے کر کے سفر شروع کرتا ہے, اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اپنے سر کو رکھ کر کے لیٹ جاتا ہے, آرام کی نیت سے سو جاتا ہے. آپ اس بندے کے اضطراب کا عالم سوچیں جب وہ اٹھتا ہے. حدیث بتلاتی ہے جب وہ اٹھتا ہے اس صحرا میں, صحرا آپ جانتے ہیں کھلا میدان, جہاں پہ چٹیل میدان, جہاں پہ آس پاس کوئی چیز میسر نہ ہو. جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب ہے. آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں, مثلاً آج آپ کسی سفر پہ ہیں اور آپ کا بیگ گم ہو جاتا ہے, آپ کا ساز و سامان غائب ہو جاتا ہے, بندہ ایک دم پریشان اور اضطراب کی ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جو بیان کرنے لائق نہیں. آپ سوچیں آج ہم صبح میں بیٹھتے ہیں تو شام میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے کہ مہینے سفر چلتا تھا. وہ بندہ ایسی حالت میں اپنے تمام سامان کو کھو چکا ہے, اپنے سواری اونٹ کو کھو چکا ہے. اٹھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, ٹینشن کا شکار ہوتا ہے, اضطراب کا شکار ہوتا ہے, اور ڈھونڈتا ہے. آخر کار جب اس کو ڈھونڈنے کے باوجود کوئی چیز نہیں ملتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ کر کے لیٹ جاتا. اس کے پاس اب کوئی امید نہیں ہے. اور جب میں نے کہا امید نہیں ہے, سفر کی امید کی بات نہیں کرتا, اس بندے کو اپنے زندگی ہی کی امید نہیں ہے. ایسی حالت میں آپ سوچیں اس کا کیا عالم رہا ہوگا. لیٹ جاتا ہے مایوس ہو کر کے, اب میں زندہ رہوں گا کہ بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا. سو جاتا ہے. بندہ جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ
میرے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, میرا سامان بھی واپس آ گیا, میرا اونٹ بھی میرے پاس واپس آ گیا. اور اس حالت میں خوشی کے مارے وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے, یا اللہ آپ میرے بندے ہیں, نعوذ باللہ میں آپ کا رب ہوں. سوال یہ ہے کیا یہ غلط جملہ نہیں ہے؟ غلط جملہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس خوشی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے. اور حدیث ہمیں بتاتی ہے للہ اشد فرحا, کہ پروردگار عالم اس پریشان آدمی کو جب اونٹ مل جاتا ہے تو جتنا خوش ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب بندہ برائی کے راستے چلتے چلتے واپس پروردگار کے راستے پر لوٹ آتا ہے. آپ سوچیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی جانب توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, اور اللہ کا نیک بننے کا عمل کی بات نہیں کرتا میں, وہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے. میں 5 منٹ آپ کے اور لوں گا معذرت کے ساتھ, لیکن ایک بہت ہی شاہکار بہت ہی بہترین واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا, آپ نے سنا ہوگا, جس نے 99 قتل کر رکھے تھے. 99 قتل اس نے کیا ہوا تھا, اور اب اس کو اللہ کے بارے میں یاد آئی اور اس کو توبہ کی پڑی, تو وہ پوچھتا ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا ایسا آدمی ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہو؟ تو بتانے والے نے غلط رہنمائی اس کی اور کہا کہ یہ آدمی کے پاس جاؤ, یہ بہت جانتا ہے. حقیقت یہ تھی کہ وہ جانتا نہیں تھا لیکن عبادت بہت کرتا تھا. عبادت بغیر علم کے اگر کی جائے تو وہ کسی کام کی نہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہیں اور آپ 5 رکعت نماز پڑھو گے, میرا سوال آپ سے ہے کیا آپ کی نماز ہوگی؟ ہمارے لیے ضروری ہے. بخاری شریف میں حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے العلم قبل العمل قبل القول والعمل. بات کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم حاصل ہونا چاہیے. تو بہرکیف میں اپنے مدعے سے بھٹک رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس آدمی کو کسی عابد عبادت گزار ایسے آدمی کے پاس جس کے پاس عبادت کا جذبہ تھا, وہ عبادت کیا کرتا تھا لیکن علم نہیں تھا, اس کے پاس بھیج دیا. تو اس آدمی نے کیا کہا, اس سے جا کر کے پوچھا, اے عالم, اے فلاں حضرت, مجھے بتائیے میں نے 99 قتل کیے, 99 میں نے قتل کر دیے, لوگوں کو قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے, کیا مجھ پہ توبہ, اگر میں نے توبہ کی تو اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ بولتا نہیں کریں گے, اللہ تیری توبہ قبول نہیں کریں گے. اس نے 100 کی سینچری 100 حدیث بتلاتی ہے کہ اس نے 100 قتل مکمل کر لیے. اس نے کہا نہیں کریں گے, جب اللہ معاف نہیں کریں گے تو میں پھر کیوں روکوں. اس کا بھی قتل کر دیا. لیکن پھر اس کے ذہن میں بات آئی کہ اگر اللہ نے آخرت میں مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا, مجھے نہیں معلوم. دوبارہ پھر کسی سے پوچھتا ہے, مجھے بتاؤ اس دنیا میں کون ہے ایسا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو. اس سے کوئی بتاتا ہے, وہ جاؤ اس سے ملو, وہ جاننے والا ہے. آپ جانتے ہیں جب اس کے پاس گیا وہ آدمی اور ان سے کہا اس نے کہ دیکھو ایسا ہے, میں نے 100 مکمل کر لیے ہیں اس آدمی سے, کیا میں نے اگر توبہ کیا تو پروردگار میرے توبہ کو قبول فرمائے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ قبول فرمائے گا, لیکن یہ شرط ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی چلے جاؤ کہ یہاں کے لوگ برے ہیں, ان لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تم گناہ کو نہیں چھوڑ سکو گے, تم چلے جاؤ. حاضرین آپ کو میں بتاتا چلوں, حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ آدمی سفر شروع ہی کیا تھا, آدھا سفر اس کا مکمل ہوا ہے اور موت کا فرشتہ آیا اور کہا چل تیرا وقت مکمل ہوا. اور آپ جانتے ہو کسی کو 1 سیکنڈ بھی ملنے والا نہیں, اگر موت کا فرشتہ آ جائے وہ بندہ موت کے فرشتے کے آنے کے بعد انتقال کر جاتا ہے. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ اس کو میں لے کر کے جاؤں گا, اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. جب دونوں میں آپس میں جدال ہونے لگا, ان لوگوں کے اختلاف کا کوئی حل نہیں نکلا, تو اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے کہا اس بندے کا جسم جس زمین سے زیادہ قریب ہوگا اس کو وہی فرشتے لے کر کے جائیں گے. جب دونوں زمینوں کو ناپا گیا, جب میجر کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث میں آتا ہے ایک بالشت, صرف اتنا بالکل مختصر سی مقدار وہ اچھی زمین کی طرف پایا گیا. جو حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے صحیح حدیث میں کہ یہ آدمی
جب مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل اتنا جذبہ تھا توبہ کا اس کے اندر کہ سینے کے بل وہ گھسٹ گھسٹ کر کے جو ہے نیک اور اچھی زمین کی طرف گیا تھا. اور آپ کو یہ بتا دوں, آپ جانتے ہوں گے جب بندہ انتقال کرتا ہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے, جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہ پیر سے شروع ہوتی ہے اور ناک کے ذریعے نکالی جاتی ہے. اسی لیے اگر کسی نے دیکھا ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ آنکھیں اوپر کی طرف پھٹی پڑی ہوتی ہیں, کیونکہ آنکھیں یہ موت کے فرشتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ بندہ جب دیکھا گیا کہ اچھی زمین کی طرف پایا گیا ہے تو پروردگار عالم کے فیصلے پر یہ فیصلہ طے پاتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. حاضرین دیکھو توبہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے کو نیک توفیق عطا فرمائے, جب تک اس دنیا میں رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس پہنچ جائے, اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین, نبی اکرم ہمارے اور آپ کے آخری نبی آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے ثابت ہے کہ آپ دوسرے خطبے میں بھی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے دو باتیں میں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یشرک بہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, کہ پروردگار عالم اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. آپ بلکہ ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ, ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو شرک سختی سے ناپسند ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس دنیا کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ گناہ. لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اس شرک کو بھی معاف کر لیا جاتا ہے, اس کو معاف کروا دیتا ہے اللہ کے جانب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بہت ہی پیاری بہترین آیتیں ہیں, میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں زیادہ وقت سے تجاوز کر گیا ہوں, اس لیے وہ تمام کی تمام آیتیں تو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے, الرحمن کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو قتل نہیں کرتے, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. پہلے اللہ نے کہا کسی کو شریک نہیں کہتے, پھر دوسرا بڑا گناہ کسی کو قتل نہیں کرتے, اور اسی طریقے سے وہ زنا نہیں کرتے. لیکن اگر کسی سے انجانے میں یہ ہو گیا ہے تو وہ توبہ کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, سوائے اس آدمی کے, اچھا جو شخص یہ کام کرے گا, 3 گناہ کرے گا بڑے بڑے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت خطرناک دردناک عذاب دیں گے. اللہ نے لیکن اس کے بعد والی آیت میں کہا ہاں اگر میرے بندوں میں سے کسی نے توبہ کر لیا گناہوں کے بعد بھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, میں اس کے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دوں گا. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. حاضرین وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن آپ اتنے غور سے سن رہے تھے, اس لیے
اور توبہ اتنا اہم عنوان ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک عبادت بھی ہے، اگر کوئی توبہ کرتا ہے ایک عبادت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر توبہ کے بغیر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین، توبہ ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ نبی جو گناہ نہیں کرتے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گناہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے گناہوں میں ملوث نہیں تھے، لیکن نبی اکرم وہ نبی آپ بھی سبحان اللہ دن میں وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں انی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، میں 70 سے 100 مرتبہ ایک دن کے اندر توبہ کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور صحابہ بیٹھ کر کے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے یہ شوقین چہرے مجھے ان باتوں کو بتانے کا جو ہے شوق دلا رہے ہیں، میں یہ بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا کرتے تھے کہ میرے اور ہم سب کے آقا کیا کیا کام کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ وضو کرتے تو آپ کے قطرات کو ٹپکنے نہیں دیتے تھے، آپ اس کو پکڑ کے صحابہ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، بہت غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ بتاتے ہیں ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جو بیٹھی ہوئی ہو، جو لوگ ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک مجلس ہوتی ہے، ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک آخری سوال کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اگر توبہ کرتے تھے تو جو ہم گناہوں میں اوپر سے نیچے تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنا برا نہیں ہے لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ زیادہ برا ہے، تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے توبہ کی؟ بے حد ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حاضرین بہت ہی غور سے وقت کے زیادہ ہو جانے کے بعد بھی سن رہے تھے، اللہ آپ کے اس سننے کو قبول فرمائے، بلکہ اللہ مجھے کہنے سے اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ہم توحید جیسی بڑی نعمت کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر توحید کے ساتھ ہو، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔